بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ صحیح البخاری کتاب الصلاۃ باب 101 اسم المعار بین ید المصلی، یعنی نماز پڑھنے والے کے سامنے سے گزرنے والے کا گناہ۔ حدیث نمبر 510۔ ابو نضر سے روایت ہے کہ حضرت زید بن خالد رضی اللہ عنہ نے اس کو حضرت ابو جہیم رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا کہ وہ ان سے پوچھے کہ نمازی کے سامنے سے گزرنے والے کے متعلق انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سنا تھا۔ اس پر حضرت ابو جہیم رضی اللہ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر نمازی کے سامنے سے گزرنے والے کو علم ہو کہ اس پر کیا گناہ ہے تو 40 کھڑا رہتا، یہ اس کے لیے بہتر ہوتا بنسبت اس کے کہ وہ آگے سے گزر جائے۔ ابو نضر نے کہا کہ میں نہیں جانتا کہ آیا آپ نے 40 دن یا مہینے یا سال فرمایا۔ تشریح، اس حدیث سے یہ نہ سمجھا جائے کہ چونکہ نمازی کے سامنے سے گزرنے کا فعل بہت بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے اور سابقہ حدیث میں اس کو شیطان کہا گیا ہے، اس لیے فلیقاتل کے ضرور یہی معنی ہوں گے کہ اس سے لڑائی کی جائے۔ کسی گناہ کے بڑا ہونے پر شریعت نے افراد کو یہ حق نہیں دیا کہ وہ اپنے ہاتھ سے سزا دے، اور نہ یہ قیاس کہ وہ شیطان ہے اس بات کا مقتضی ہے کہ اس کے ساتھ گتھم گتھا ہونا چاہیے۔ شیطان کا مقابلہ کئی طرح سے ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہاتھا پائی کی ضرورت نہیں ہوتی، زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ وہ شکایت کر کے اس کو سزا دلوائے۔ اس کے ساتھ خود لپٹنے کی اجازت کسی فرد کو قطعاً نہیں دی گئی، مگر جیسا کہ سابقہ باب کی شرح میں واضح کیا گیا ہے کہ قتال کے معنی دفاع کے ہیں، اور قرآن مجید نے ادفع باللتی ہی احسن کہہ کر دفاع کی صورت و نوعیت کی تعیین کر دی کہ وہ عمدگی سے ہو، بغیر موقع و محل کو مد نظر رکھنے اور ضروری قیود و شرائط کا لحاظ رکھنے کے گزرنے والوں کو دھکے دینا اور مکے مارنا درندگی اور وحشت ہے، جو اسلام کی تعلیم سلامت روی کے بالکل خلاف ہے۔ گزرنے والوں میں بعض بوڑھے، کمزور نظر اور اندھے بھی ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ ہٹانے سے سمجھ نہ آئے کہ ہٹانے والا کیا چاہتا ہے تو کیا ان کو دھکے دے کر زمین پر گرا دیا جائے؟ اس سے بڑھ کر شکاوت قلبی اور کیا ہوگی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔